السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے انسان کو کامیابی کیسے ملتی ہے، ہمارے بگڑے ہوئے نصیب بھی اچھے کیسے بنتے ہیں، اور روزگار میں کیسے برکت ملتی ہے، کاروبار میں کیسے برکت ملتی ہے، صحت میں کیسے برکت ملتی ہے، ایمان کیسے طاقتور ہوتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا کردار کیسے اچھا ہوتا ہے۔ آج میں جس سبجیکٹ پہ بات کرنے جا رہا ہوں، یہ سبجیکٹ ٹوٹل ہماری روز کی زندگی کے اوپر ہے۔ ہم جو روز زندگی بسر کرتے ہیں اس کے اوپر ہے۔ آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ پوائنٹ پہ بات کریں گے۔ میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، آج کی ویڈیو غور سے سننا اور آخر تک سننا۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے آپ لوگ کو بہت اچھی باتیں ملے گی، کافی پریشانیوں سے نکلو گے۔ جو انجائٹی میں ہیں، جو ڈپریشن میں ہیں، ان کے لیے بھی خاص ہے۔ اگر آپ غور سے سنو گے تو آپ کی پریشانی، آپ کی انجائٹی ختم ہوگی۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کو پریشانی جو ہوتی ہے نا، وہ پریشانی ہمارے دماغ میں پھنس جاتی ہے۔ تو وہ پریشانی جب دماغ میں پھنس جاتی ہے تو اس کو انجائٹی کہتے ہیں۔ پہلے تو نام ہی نہیں تھا نا، آج سے 25، 30، 40 سال پہلے تو یہ نام ہی نہیں تھا انجائٹی یا ڈپریشن۔ لوگ بولتے تھے پریشان ہوں، تو یہ بیماری بھی نہیں بنی تھی، اور پھر آدمی کی پریشانی بھی دور ہو جاتی تھی، آدمی نارمل ہو جاتا تھا۔ ابھی تو وہ کیا کہتے ہیں، سائیکو ڈاکٹر بیٹھ گئے ہیں، تو انجائٹی اور پریشانی کو انہوں نے دوائی دینا شروع کر دیا، تو وہ دوائی کی عادت ہو جاتی ہے نشے کی طرح، اور یہ بیماری بن جاتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں سوچو کہ مجھے انجائٹی کہ مجھے ڈپریشن ہے، یہ بولو میں پریشان ہوں۔ اب پریشانیوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کھل کے بات کرتے ہیں۔ تو میں بتاتا جاؤں گا آپ کو۔ سب سے پہلے تو آخری میں آپ کو بتاؤں گا روزگار بڑھانے کا، اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کا، عزت آبرو کی روزی کمانے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے۔ دوستو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل بھی دی، شعور بھی دی، احساس بھی دیا، اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ تو یہ ساری چیزوں کو آپ جمع کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ ہاں، اب اللہ جو چاہتا ہے، یہ جو مسلم ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے یہاں پہ چاہتا ہے، یہ جو مسلم کے گھر میں پیدا ہوئے تو آپ مسلمان کی ٹیم میں پیدا ہوئے، تو آپ کو 5 وقتہ نماز تو ہر صورت میں پڑھنی ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو زکوٰۃ دینی ہے پوری، اللہ نے وسائل دیا ہے تو ایک بار حج پڑھنی ہے، اللہ نے صحت دی ہے تو آپ کو رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور ایک اللہ ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب آخری نبی ہیں، اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، کلمے کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ جس ٹیم میں ہم پیدا ہوئے اس کا ڈسپلن ہے۔ مگر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنا کے پیدا کیا تو ہم مسلمان بنے۔ بہت لوگ بیچارے دوسرے مذہب میں پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی تو کچھ چاہتا ہوگا نا۔ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ کچھ چاہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو انسان بنا کے کیا چاہتا ہے، سوال یہ ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے ہم کو انسان بنا کے کیا چاہتا ہے ہم سے، اس کے اوپر غور کرنے کے بعد آپ آگے بڑھو، کیونکہ میرے خیال میں یہ لمبی ہو جائے گی بات، تو اس کے پارٹ 2 بھی بنائیں گے۔ تو پہلے پارٹ میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو دماغ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو شعور دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو احساس دیا۔ کیا یہ دماغ کو، یہ شعور کو اور یہ احساس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں زیادہ کھاؤں گا تو موٹا ہو جاؤں گا، آپ کو پتہ ہے کہ میں واک نہیں کروں گا تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے، میرے میں کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، میری شوگر بڑھ سکتی ہے، میں میٹھا زیادہ کھاؤں گا تو بھی ایسا ہوگا۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو شعور دیا ہے اس کو سمجھو آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شعور دیا ہے یہ ہے کہ آپ
سمجھتے ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلے بات تو آپ کو صحت کے لیے جو کرنا چاہیے وہ شعور کو استعمال کرو اور اپنی صحت کے لیے کوشش کرو. سستی نہیں کرو, نااہلی نہیں دکھاؤ. یہ صحت کے لیے اگر آپ محنت کرتے ہو, ڈیلی ایکسرسائز بھی کرتے ہو, خوراک میں بھی کنٹرول کرتے ہو, ڈائٹ وہ کھاتے ہو جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے, تو یقیناً آپ کی صحت اچھی ہوگی. آپ بولو گے دعائیں مانگو اس سے میری صحت اچھی ہو جائے, میں تمباکو والے پان کھاؤں, میں مطلب ٹائم بے ٹائم میٹھی چیزیں زیادہ کھاؤں, میں نمک والی چیزیں زیادہ کھاؤں, میرے ہارٹ کو بلاک کرنے والی چیزیں زیادہ کھاؤں, پھر میں دعاؤں کے پاس اور فقیروں کے پاس جاؤں کہ میرا دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں. تو دوستو یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. آپ خود اس کو خراب کرو. اللہ نے جو آپ کو نعمت اور رحمت دی, آپ کو صحت دی, اس کو خود خراب کرو, اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرو, پھر دعاؤں کی بات کرو, پھر دوائیں کراتے ہو اور پھر آپ تکلیف میں آتے ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہوتا ہے کہ میں نے تم کو اتنی اچھی خوبصورت زندگی دی, اتنی اچھی صحت دی, مگر آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس صحت کو تباہ کر دیتے ہو تھوڑی سستی کی وجہ سے, تھوڑے فالتو کاموں کی وجہ سے, فالتو باتوں کی وجہ سے. آپ غور کرو, آپ غور کرو, تھوڑا غور کرو. کیا فالتو باتوں کی وجہ سے آپ ایکسرسائز کو مس کر جاتے ہو؟ کیا دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو وہ الٹا سیدھا کھاتے ہیں تو آپ بھی ان کو دیکھ کے کھا لیتے ہو؟ کیا آپ اس ٹائم پہ پرواہ نہیں کرتے یار یہ بھی کھاتا ہے تو میں بھی کھا لوں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو بھی روکو اور آپ بھی نہیں کھاؤ. یہ نہیں سوچو کہ وہ کھا رہے تو میں کھا لوں. تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو خراب کرتے ہو, صحت کو خراب کرتے ہو. چاہے دولت کتنی بھی کما لیتے ہو, بعد میں جب صحت خراب ہو جاتی ہے تو وہ دولت آپ کی کام نہیں آتی. اس کے بعد آپ کو بہت پشیمانی, بہت پریشانی ہوتی ہے. آپ تین ایج میں سے نکلتے ہو, آپ میچورٹی میں آتے ہو, 30, 35, 40 کے ہونے لگتے ہو, تو وہاں پہ پھر آپ کو بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو تکلیف بڑھتی ہے, دوائیں, ڈاکٹر, بھاگنا, پھر لوگوں سے دعا کروانا, یار مجھے شوگر ہو گئی ہے, یار مجھے بلڈ پریشر ہے, دعا کرو یار. اس سے پہلے آپ نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ اس سے پہلے یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اس سے پہلے آپ نے اپنی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ تو آپ نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ بیماریوں سے آپ بچ سکو اور یہ پریشانیوں سے بچ سکو. تو آپ نے یہ پریشانیوں کو خود لیا, فالتو چیزوں میں, بکواس میں, فالتو باتوں میں جا کے آپ نے ٹائم کو برباد کیا اور آپ نے کیئر نہیں کی اپنی صحت کی, اور صحت آپ کی برباد ہو گئی. ٹھیک ہے. تو آپ کیئر کرو گے صحیح طریقے سے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی. یہ 100% چانس ہے کہ اچھی رہے گی, زیادہ سے زیادہ چانس ہے. کوشش کرنے سے اگر فیملی بیک گراؤنڈ میں شوگر ہے نا وہ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. میرے دوست ایسے ہیں جن کی فیملی گراؤنڈ میں شوگر ہے, بھائیوں کو دوسروں کو ہوا, انہوں نے اپنے آپ کو بچایا, انہوں نے صحت کا بہت خیال کیا, حفاظت کی, اور الحمدللہ انہوں نے اپنے آپ کو شوگر سے بچا لیا. 60 کے قریب پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ میرے وہ دوست, اور ان کے دوسرے بھائیوں کو سب کو ہوا. تو مطلب کوشش کرنے سے, محنت کرنے سے, یہ اگزامپل دے رہا ہوں, محنت کرنے سے اگر ہمارے اندر میں کوئی خاندانی بیماری بھی ہے, جینیٹک بیماری ہے, اس سے بھی آپ بچ سکتے ہو. تو پلیز آپ اس بات کو سمجھو, اس طرح لاپرواہی نہیں کرو, اپنی صحت کو تباہ نہیں کرو. جو اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا, سمجھ بھی دی, عقل بھی دی. اور آج کل تو مطلب وہ کیا کہتے ہیں, آپ گوگل میں جاتے ہو تو سب بیماری کے بارے میں, صحت کے بارے میں ساری باتیں آپ کو معلومات ملتی ہے جو پہلے کے لوگوں کو نہیں ملتی تھی, جو آج کے بچوں کو ملتی ہے. تو اگر آپ یہ فائدہ نہیں اٹھاؤ گے, اس سے اپنی صحت کو اچھی کرنے کی کوشش نہیں کرو گے, آگے آنے والے وقت میں بیماری سے بچنے کی کوشش نہیں کرو گے, تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پلیز وقت سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو کہ آپ کی یہ نوبت ہی نہیں آوے انشاءاللہ. یہ ہو گیا آج کا یہ سبجیکٹ. دوسرا سبجیکٹ آ جاتا ہے آپ کا دین کی فرائض ادا کرنے کے. تو دوستو اس کے اوپر تو آپ کو عمل کرنا ہی کرنا ہے. نماز تو 5 وقت آپ پڑھنی ہے. اب میں معذرت کے ساتھ تھوڑا عالم دین سے ایگری نہیں کروں گا. جو لوگ بچوں کو سب کو ڈرا دیتے ہیں, یا میں آپ لوگ کو صحیح کہتا ہوں, پلیز میری بات کو غور سے سنو. جو ڈرا دیتے ہیں کہ ایک ٹائم کی نماز چلی جائے گی یا ایک ٹائم کی نماز قضا ہو جائے گی, تو اللہ نہ کرے آپ جہنم میں چلے جاؤ گے اور آپ کی ساری محنت ضائع ہو گئی.
اس ٹائپ کی باتیں کر کے وہ بچوں کا ڈسپوائنٹڈ کرتے ہیں، سارے انسانوں کو ڈسپوائنٹڈ کرتے ہیں، اور اس سے بہتری نہیں آتی، برائی آتی ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے، بولتا ہے بھی نماز ایک گئی تو ایک قضا ہو گئی تو بھی میرے ساتھ ایسا ہوگا، تو پھر وہ بولتا ہے ویسے بھی میرے ساتھ ایسا ہونا ہے، تو وہ سارے غلط کام بھی کر سکتا ہے۔ چانس ہے، یہ چانس ہے، یہ چانس ہے، تو یہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ اور حوالے دے کے، حدیث کے حوالے دے کے، اللہ نہ کرے بہت ضعیف حدیث بھی ہوتی ہے یار، تو خدا کے واسطے میں عالم دین سے بھی کہوں گا اور آپ لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ دین پہ جتنا بھی عمل کرتے ہو اس کے اوپر کرتے رہو اور اس کو بڑھاتے رہو۔ میں اپنے زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں بالکل نہیں تھا دین کی طرف، میں دنیا داری میں زیادہ تھا، آہستہ آہستہ دین کی طرف آیا، نمازیں شروع کی، آہستہ آہستہ مطلب 2 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم اس طریقے سے قضا بھی ہو جاتی تھی، پڑھ بھی لیتا تھا، لیکن آگے بڑھتا گیا۔ میں نے عالم دین کی باتوں کا اثر نہیں لیا، میں نے بولا یہ میرا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، عالم دین کو کیا پتہ کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ وہ یقیناً میں کوشش کرتا ہوں مجھے معاف کر دے گا، جو ماحول مجھے ملا وہاں پہ میں بھٹک گیا تھا، اللہ جانتا ہے، تو اللہ میری حفاظت کرے گا اور یقیناً اللہ مجھے معاف کرے گا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ 5 وقتہ پابند نمازی بن جاؤں گا، صحیح طریقے سے روزے رکھوں گا، صحیح طریقے سے نماز ادا کروں گا اور سارے فریضے ادا کروں گا۔ اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے تو صحیح طریقے سے پوری زکوٰۃ ادا کروں گا، اور اللہ نے وسائل دیا ہے تو ایک بار حج پڑھنے جاؤں گا، اور پورا ایمان ہے میرا اللہ کے اوپر کہ اللہ ہے، ایک ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں سمجھ رہا ہے۔ یہ ایمان مضبوط رکھو، ہر پل اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر پل اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، تو یقیناً آپ کوشش کرو گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں ہر غلط کام سے بچوں، ٹھیک ہے؟ وہ پوائنٹ، وہ ایمان آپ کو مضبوط کرتا ہے غلط کاموں سے بچنے کے لیے، کہ اللہ ہر جگہ پہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کا مضبوط حصے کو استعمال کرو جو زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی آپ کو کام آئے گا۔ یہ ایمان کا وہ حصہ ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بتائیں؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا ہوگا بتائیں مجھے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ جھوٹ نہیں بولو گے، آپ غیبت نہیں کرو گے، آپ ادھر کی ادھر نہیں کرو گے، آپ چھپ کے نشے والی چیزیں نہیں پیو گے، آپ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے سوچو گے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے نگاہ کو ناپاک نہیں کرو گے، اللہ کرے کہ نگاہ کو ناپاک نہیں کرو، اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دماغ میں غلط سوچوں کو نہیں آنے دو گے، آپ سوچو گے کہ دماغ میں جو بات آئی ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، تو دل میں بغض نہیں رکھو گے، دماغ میں خراب باتوں کو جمع نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جھوٹ نہیں بولو گے، دھوکہ نہیں دو گے کسی کو، وہ آدمی کو تو پتہ نہیں ہے لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی سے فریب نہیں کرو گے، کسی سے چیٹنگ نہیں کرو گے، کسی کا حق نہیں مارو گے، کسی کا کسی بھی وجہ سے دل نہیں دکھاؤ گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز آپ کو اللہ کی طرف لے جائے گی اور دین کو بھی مضبوط کرے گی اور انسانی معاملات کو بھی مضبوط کرے گی۔ اس سبجیکٹ کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ بات کریں گے ابھی، کیونکہ میرے چینل کا مطلب ہے دعوت انسانیت، تو دین کے فرائض کو ملا کے انسانیت کی باتوں کو اور آگے مضبوطی سے ہم کریں گے۔ اور ابھی ہمارا سبجیکٹ باقی رہا ہے روزگار میں، کاروبار میں کس سے اضافہ ہوتا ہے، یہ سبجیکٹ ہمارا باقی ہے، جو دوسری ویڈیو میں بات کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا تو کیسے پہنچایا، میں آپ کو اپنی زندگی کے تجربے سے بتاؤں گا، 100% سچائی سے بتاؤں گا، ایمانداری سے بتاؤں گا۔ وہ میرا ایمان ہے جو میں بتاؤں گا، ایمان ہے میرا کہ روزگار میں اس وجہ سے برکت ملتی ہے اور انسان کامیاب ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو پہلے دینی فرائض پورے کرو، انسانی معاملات میں بہتر بنو، کردار کو مضبوط کرو، کردار کے اندر میں خرابی دور کرو، صحت کو مضبوط کرو، صحت اچھی، دینی فرائض آپ ادا کرتے ہو، اور
انسانی معاملات میں جو میں نے کچھ ابھی باتیں بتائی، کچھ اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا. انسانی معاملات کی باتیں کچھ اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا، اور ویڈیو میں بتا کے پھر آگے ہم بڑھیں گے. ہم مقدر کا سکندر کیسے بن سکتے ہیں، ہم کامیاب انسان کیسے بن سکتے ہیں، ہماری دنیا بھی اچھی ہو، بلندیوں پہ اللہ تعالیٰ پہنچائے، کامیابی کے انسانیت کی بلندیوں پہ پہنچائے، اللہ پسند کرے اس بلندیوں پہ پہنچائے، اللہ ہم سے اچھے کام لے لے اس بلندیوں پہ پہنچائے، اللہ صحت کے معاملے میں ہم کو بلندیوں پہ پہنچائے، اللہ کردار کے معاملے میں ہم کو بلندیوں پہ پہنچائے، اور اللہ کامیابی کے معاملے میں، ہر میدان میں کامیابی کے معاملے میں ہم کو بلندیوں پہ لے جائے اور ہماری نسلوں کو لے جائے. اس کے لیے میں آپ لوگوں سے اس سبجیکٹ پہ کھل کے بات کروں گا. ہماری سیکنڈ ویڈیو کا آپ انتظار کریں. اللہ کی مدد سے اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ ویڈیو بناؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.